السلام علیکم، میں عمار شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں مار اسٹوڈیو یوٹیوب چینل۔ مار اسٹوڈیو یوٹیوب چینل میں میں سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور خوشی حسی زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا تھا جانور کے انتخاب کے بارے میں اور اس کے سان بلوغت، جنسی تولید وغیرہ اور اس کے خوراک کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ جانور کو کون سی دودھ والا جانور کو کون سی اور کیسے کتنی خوراک دینی چاہیے۔ اگر آپ کے جانور کمزور ہیں تو ان کو کون سی خوراک دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو خوراک بتانے کا طریقہ بھی بتایا گیا انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں جلد از جلد۔ اور آپ خود ہی اپنے فارم پہ یا اپنے گھر پہ اگر آپ کے تھوڑے بہت جانور ہیں تو آپ خود خوراک تیار کر سکتے ہیں یہ فارمی خوراک منڈا وغیرہ لینے کی نسبت۔ تو آج ہم آپ کو جانوروں کی خوراک کے بارے میں بتائیں گے کہ بہترین کارکردگی کے حصول کے تحت جانوروں کی خوراک کوئی اہمیت کرنے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ حیوانی جسم پانی، نشائستہ دار اجزاء، لحمیات، روغنیات اور املاکیات سے مرکب ہے۔ عمر، نظام کام کی نوعیت اور خوراک کا معیار وغیرہ چند ایسے عوامل ہیں جو جسم کے اجزاء ترکیبی پر نمایاں طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جانور کے جسم میں ان اجزاء کی کمی بیشی کا عمل جاری رہتا ہے۔ مثلاً بھینسوں میں قرار حمل کے بعد جنین کا 95% حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ حمل کے وقت بچے میں 75 سے 80% پانی ہوتا ہے۔ یہ مقدار عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ کچھ کم ہوتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ بالغ جانور کے جسم میں روغنی اجزاء چربی کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ بہت خربہ جانوروں میں پانی کی مقدار 50% سے بھی کم ہوتی ہے۔ جو جانور زیادہ موٹے ہوتے ہیں جن پر زیادہ چربی ہوتی ہے ان میں پانی کی مقدار صرف 50% یا اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ اور جانور کے جسم میں نشائستہ دار اجزاء 1% سے بھی کم ہوتے ہیں۔ وہ کیوں ہوتے ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے، کیونکہ یہ اجزاء جسم کو کام کرنے کے لیے قوت مہیا کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں، مطلب کہ قوت مہیا کرنے میں ختم ہو جاتے ہیں۔ لحمیات تمام جسم میں پائے جاتے ہیں اور اس لحاظ سے پانی کے بعد لحمیات جسم کے اہم رکن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس طرح روغنی اجزاء یعنی چربی کی شکل میں آنتوں اور گردوں کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں۔ نمکیات میں اہم کیلشیم اور فاسفورس ہیں جو ہڈیوں اور دانتوں میں پائے جاتے ہیں، لہذا بھینسوں کو خوراک میں ان اجزاء کا مناسب مقدار میں ہونا ضروری ہے۔ اور اب ہم آپ کو جانور کو خوراک کھلانے کے 3 اہم مقاصد بتائیں گے۔ روزمرہ کام کاج اور چلنے پھرنے کے دوران صرف خرچ ہونے والی توانائی کے نتیجہ میں وقوع پذیر ہونے والے خلیوں کی شکست کی مرمت کرنا۔ اس کے علاوہ جانور سے حاصل ہونے والی پیداوار مثلاً دودھ، گوشت کی مقدار اور معیار میں اضافہ کرنا۔ اس کے علاوہ جانور میں افزائشی نسل کا افعال یعنی کام بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رہنا۔ کہ جانور ایک سال تک ہیٹ میں نہیں آتے اور ہیٹ میں آتے ہیں تو ریپیٹ ہوتے جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کی مناسب خوراک ان کو مہیا نہیں ہو رہی۔ غیر مناسب خوراک کی وجہ سے آپ کا جانور زیادہ بار ریپیٹ ہوتا ہے یا
ریٹ میں ہی نہیں آتا۔ ہر مقصد حاصل کرنے کے لیے جانور کو اس جسمانی ضروریات کے مطابق متوازن خوراک فراہم کرنا ضروری ہوتی ہے۔ شیردار بھینسوں، خشک اور حاملہ جانوروں، شیردار مطلب دودھ دینے والی بھینسوں، خشک اور حاملہ جانوروں، نوم اور جھوٹیوں اور شیرخوار چھوٹی کٹیوں کی غذائی ضروریات مختلف ہیں، الگ الگ ہیں یا مختلف ہیں۔ ایسی خوراک جس میں جانور کی جسمانی ضروریات پوری کرنے والے تمام اجزاء موجود ہوں وہ متوازن خوراک کہلاتی ہے۔ دودھ دینے والی بھینسوں کو مناسب مقدار میں لیمیات پر مبنی خوراک فراہم کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ دودھ میں لیمیات خاصی مقدار میں خارج ہوتے ہیں۔ لیمیات کے علاوہ دودھ دینے والے جانور میں نمکیات کے حوالے سے کیلشیم اور فاسفورس کی اہمیت کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے، کیونکہ دودھ میں ان نمکیات کی کثیر تعداد خارج ہو جاتی ہے۔ حاملہ جانور کی خوراک میں مناسب مقدار میں کیلشیم فراہم کرنا ضروری ہے۔ جانور کے جسم میں کیلشیم کی کمی بعض اوقات بچہ کے ولادت کے فوراً بعد سوتک کا بخار یعنی ملک فیور جانور کو ہو جاتا ہے۔ بار برادری جیسا مشقت آمیز کام کرنے والے جانوروں کی خوراک کا نشاستہ دار اور روغنی اجزاء سے بھرپور ہونا چاہیے۔ بار برادری کام کرنے والے مطلب کہ جو جانوروں سے کام کرواتے ہیں، جھوٹیوں وغیرہ کٹوں سے، ریڑی وغیرہ پر بھی اس کو وہ کرتے ہیں، اس کے لیے خوراک میں روغنی دار اجزاء بھرپور ہونا بہت ضروری ہے۔ گوشت کے لیے فربہ کیے جانے والے کٹوں کو خوراک میں ان شائستہ دار اجناس کی بکثرت فراہمی سے ہی مطلوبہ نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ جانوروں کی خوراک کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی چارہ اور مکوی راشن ونڈا۔ چارہ خوراک کا وہ غالب حصہ ہے جو ہر قسم کے جانور کو عمر کے تمام مراحل میں کھلایا جاتا ہے۔ چارہ سبز اور خشک دونوں حالتوں میں کھلایا جا سکتا ہے۔ بھوسا، گندم، پرالی اور خشک گھاس سال بھر بطور خشک چارہ استعمال ہوتے ہیں۔ چارے میں بہتات کے ایام میں جوار، مکئی، جئی، باجرہ یا کوئی اور دستیاب چارہ خشک کر کے چارے کی کمی کے ایام میں استعمال کے لیے محفوظ کیا جاتا ہے۔ خشک حالت میں محفوظ کر کے رکھنے سے چارہ کی غذائیت میں کمی نہیں ہوتی۔ البتہ مختلف چارہ جات میں غذائی اجزاء کا تناسب، چارے کی قسم، کٹائی کے مراحل اور زمین میں کیمیائی معدنی اجزاء کی موجودگی پر موقف ہے۔ جانوروں میں مختلف قسم کے چارہ جات کے لیے پسندیدگی کا رجحان بھی مختلف پایا گیا ہے۔ اس وجہ سے جانور بعض چاروں کو رغبت سے کھاتے ہیں اور بعض کو نہیں کھاتے۔ کچھ چارہ جات ونڈا کھلائے بغیر بھی جانوروں کی جسمانی ضروریات پوری کر دیتے ہیں، لیکن اکثر چارہ جات کے ہمراہ جانوروں کو ونڈا کی اضافی مقدار کھلائے بغیر مطلوبہ ہدف پیدا کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک ادارہ تحقیق آزمائش حیوانات پر کیے گئے ایک تحقیقی مطالعہ کے دوران جمع کردہ معلومات کے تجزیے کے بعد مویشی پال طبقہ جانوروں کو ونڈا کھلانے کی عجیب صورتحال سامنے آئی۔ یہ لوگ صرف دودھ دینے والی گائے بھینسوں کو ونڈا کھلانے پر یقین رکھتے ہیں، حالانکہ یہ تحقیق نتائج سے ثابت ہو چکا ہے کہ
نوعمری میں بھیڑیوں اور جھوٹیوں کو مکوی راشن پر مبنی متوازن خوراک مہیا کرنے سے جھوٹیاں خاصی مدت پہلے ہی انسان ملوکت کو پہنچی ہیں۔ نیز دوران حمل بھینسوں کو راشن کھلانے سے کٹے کٹیوں کے پیدائشی وزن زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ امر چند وضاحت طلب نہیں کہ پیدائشی طور پر کمزور کٹے کٹیاں بیماری کی جلد حملہ آور ہوتی ہے۔ ان پر یہ دلائل عمر میں ہی لقمہ اجل بن جاتے ہیں۔ ماہرین تجربات کے بعد شیرخوار کٹے کٹیوں اور بچڑوں کے لیے سستے اور متوازن غذائی امیز مرتب کیے ہیں جن کو دودھ کے متبادل خوراک کے طور پر استعمال میں لا کر بچڑوں اور کٹوں کو پلائے جانے والے دودھ کی خاصی مقدار بچائی جا سکتی ہے۔ اس کی خوراک کا چھوٹے کٹے اور کٹیوں کی خوراک بنانے کا طریقہ اور خوراک بنانے کا مٹیریل وغیرہ ہم آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں ضرور بتائیں گے۔ لہٰذا کٹے کٹیوں کو دودھ کے علاوہ کون سی خوراک دے سکتے ہیں جو ان کی نشو و نما میں بہتری کا سبب بنے۔ اکثر جو چھوٹے کٹے کٹیاں وغیرہ بچڑیاں ہوتی ہیں ان کو معدے کا مسئلہ زیادہ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی پرورش صحیح نہیں ہوتی اور یہ جلد بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں یا کمزور ہو جاتے ہیں۔ اس کا علاج حل آپ کو انشاءاللہ ضرور بتائیں گے آنے والی ویڈیو میں۔ جانوروں کو کھلائی جانے والی خوراک کا معیار اور مقدار خاصا غور طلب معاملہ ہے۔ یہ چارہ کی ہر قسم غذائی اعتبار سے دوسری سے مختلف ہے، لیکن اس حقیقت سے کاشتکار اور جانور پال طبقہ قلیل تعداد آگاہ ہے۔ بہت تھوڑے ہی لوگ جانتے ہیں کہ یہ جانوروں میں مختلف چارہ کے اعتبار سے کہ یہ چارہ جانوروں کے لیے صحیح ہے یا نہیں، بہت ہی تھوڑے لوگوں کو پتہ ہے۔ وہ بس صرف چارہ ہی کھلاتے رہتے ہیں، صرف دودھ دینے والے جانوروں کوئی ونڈا وغیرہ یا دوسری خوراک ڈالتے ہیں تاکہ یہ دودھ زیادہ دیں۔ چارہ کی ہر فصل پھول آنے کے مرحلہ سے قبل غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے اور پودوں میں پھول آ کر بیج بنتے ہیں، ساتھ ہی غذائیت بیج میں ہی منتقل ہو جاتی ہے اور اس کا قلیل حصہ تناب میں باقی رہتا ہے۔ کوئی بھی چارہ ہو اس کو پھول آنے تک ہی کاٹ لیا جائے تو بہتر رہتا ہے، یا پھول آ جائیں اور بیج بن جائے تو یہ اس کے چارے کی تمام جو طاقت یا غذائیت ہوتی ہے وہ اس کے بیج میں چلی جاتی ہے۔ چارہ پھر آپ کو ایسے ہی بس اس کا پیٹ بھرنے کے لیے کام آئے گا، لیکن جانور کو موٹا کرنے یا اس کی متوازن خوراک فراہم کرنے میں ناکام رہیں گے آپ۔ ہر قسم کے سبز چارے کو حیوانی خوراک کے طور پر استعمال کا بہترین وقت پھول آنے سے قبل کا وقت ہے۔ یہ مرحلہ ہر سبز چارہ میں غذائیت کی انتہائی مقدار موجود ہوتی ہے۔ جانور بھی اسے شوق سے کھاتے ہیں، لیکن ایک بھینس کو روزانہ سبز چارہ کی کتنی مقدار کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے ابھی تک ایک حساب کے مطابق جسمانی وزن کے 10% کے حساب سے 40 سے 70 کلو گرام یومیہ چارہ فی بھینس کھلانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ ہمارا مویشی پال طبقہ میں مکوی راشن کے طور پر کھل بنولا کا استعمال قدیم روایت کے طور پر کیا جاتا ہے۔ بہت ہی کہ پرانے زمانے والے لوگ بھی یہ کھل بنولا کا استعمال کرتے ہیں۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نہایت آسانی سے دستیاب ہے اور بنے بنائے ونڈے کے طور پر استعمال میں لائی جاتی ہے۔ تھوڑا عرصہ قبل ماہرین خوراک نے مختلف زرعی، صنعتی اور ضمنی فاضل اجزاء کے فاضل اضافی جو کہ بغیر انسان کے کہ کام نہیں آتے اور وہ
جانور کے کام آ جاتے ہیں۔ فاضل اجزاء کے استعمال سے جانوروں کے یہ ایسے غذائی امیزے مرتب کر لیے تھے جو غذائیت کے اعتبار سے کھل بنولا کے برابر، لیکن ان پر اٹھنے والے اخراجات کھل بنولا سے کم ہیں۔ زراعت اور صنعت کے متعلق یہ باقیات کچھ عرصہ قبل بیکار سمجھ کر ضائع کر دی جاتی تھیں۔ پہلے زمانے میں یہ لوگ زراعت اور صنعت کے متعلق جو باقیات بچتی تھیں وہ لوگ اس کو ضائع کر دیتے تھے کہ یہ بھی کام کی نہیں ہے، اس کو پھینک دو۔ لیکن حال ہی میں سائنسی تحقیق نے ترقی کی، نئی راہیں اجاگر کی ہیں اور زرعی صنعتی مصنوعات کو جانوروں کی خوراک میں استعمال کے کامیاب تجربات نے ثابت کیا ہے کہ جانوروں کی خوراک میں نشستہ دار اجزاء، روغنیات اور لحمیات کے علاوہ حیاتین اور نمکیات مناسب مقدار میں فراہم کر کے اس سے متوازن خوراک بنانے اور ملک میں سستے پیمانے پر دودھ اور گوشت پیدا کرنے میں صنعت اور زراعت سے تعلق رکھنے والی یہ فاضل پیداوار انتہائی اہمیت کی حامل ہے، اور ضمنی مصنوعات کے استعمال سے جانوروں کی خوراک کے معیار کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے اخراجات کو بھی خاطر خواہ حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ضمنی اجزاء چونکہ انسانی استعمال کے قابل نہیں ہوتے، اس لیے سستے داموں میں دستیاب ہیں، جبکہ دیگر اجناس انسانی استعمال میں آنے کی وجہ سے مہنگے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی ضمنی مصنوعات جو ہیں وہ آپ کو ہم انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ کون سی مصنوعات، کون سی چیزیں ہیں جو جانوروں کی بہترین خوراک بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس سے آپ کھل بنولا اور ونڈا وغیرہ سے جان چھڑوا سکتے ہیں، یا اس سے سستے داموں میں آپ اپنا ونڈا خود گھر تیار کر سکتے ہیں۔ یہ تمام تفصیل آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ چھوٹے بچڑے بچڑیوں یا کٹیوں کے لیے جو دودھ پیتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں بہت، چارہ نہیں کھا سکتے، ان کے لیے کون سی خوراک آپ نے تیار کرنی ہے اور کیسے تیار کرنی ہے، یہ سب آپ کو انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔